قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى أن قال: ثم صعد بي فسئل به إلى السماء الثالثة فاستفتح فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟ قال: هذا أخوك یوسف علیہ السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک کے بارے میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور جب تیسرے آسمان پہ گئے، حضور فرماتی ہیں: فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، میں نے ایک آدمی دیکھا، قد فضل علی الناس، جس کو لوگوں پر حسن میں، جمال میں فضیلت دی گئی تھی، اور لوگوں میں اور اس کے جمال میں ایسے فرق تھا جیسے عام تاروں میں اور چاند کے حسن میں فرق ہوتا ہے. یعنی جیسے چاند سب تاروں سے زیادہ روشن ہے، زیادہ جمال ہے، اسی طرح اس کا حسن، اس کا جمال جو ہے وہ ساری مخلوق سے زیادہ تھا. اب میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ من ھذا یا جبریل، یہ کون ہے خوبصورت جمال والے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ھذا اخوک یوسف علیہ السلام، یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا جمال پیدا فرمایا ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ ساری مخلوق پہ تقسیم فرمایا، اور آدھا حصہ جو ہے وہ صرف یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے. لیکن اب اس میں ایک اشکال ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جمال میں بڑھ کر تھے یا کم؟ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ساری مخلوق سے تو بڑھ کر تھے، لیکن اس میں حضور شامل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا. اور اسی طرح اس بات کی تائید سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ بی بی عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زنان مصر نے جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور مبہوت رہ گئیں اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. تو بی بی فرماتی ہیں کہ لو رأینا جمال محمد لقطعن قلوبہن، کہ خدا کی قسم اگر وہ میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو چھڑیاں انگلیوں پہ نہیں بلکہ دلوں پہ پھیر دیتی. تو معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال سیدنا یوسف علیہ السلام کے جمال سے بھی زیادہ تھا. اسی طرح اور بھی روایات میں تائید ہوتی ہے کہ میرے محبوب جب
ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے تو نہیں دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی، لیکن اسلام پہنچ چکا تھا اور لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں لوگ قرآن بھی پڑھ رہے تھے، تو حضور کے استقبال کے لیے سارا مدینہ امڑ آیا، تو جس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں۔ ثنیۃ الوداع ایک پہاڑی ہے، اس پہ آ کے کھڑے ہوتے اور سارا دن انتظار کرتے مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضور نہ پہنچے۔ تو جس دن حضور کی سواری آئی اور ان کی حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو ان بچیوں نے بھی بے ساختہ یہ کہا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا بعد عال اللہ داعی، کہ آج تو 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چاند سے تشبیہ دیا تھا کہ وہ تو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے کمال میں حضور کو افضل بنایا، اللہ نے اسی طرح حضور کو جمال میں بھی سب سے افضل بنایا۔ تو جیسے آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کے بارے میں کہ فضلناہم علی العالمین، کہ ہم نے تم کو دونوں جہاں پہ فضیلت دی، تو عالمین سے مراد حضور کی امت نہیں ہے، کیونکہ حضور کی امت جو ہے وہ تو افضل امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو حضور کی امت کے علاوہ جتنی امتیں ہیں ان سے تو بنو اسرائیل افضل ہے، لیکن حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو لہذا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جزئی طور پہ فضیلتیں دی ہیں، مثلا حضرت عثمان میں حیا کی فضیلت زیادہ تھی، حضرت علی میں قضاء کی فضیلت زیادہ تھی، حضرت عمر میں ایڈمنسٹریشن اور کنٹرول کی صفت زیادہ تھی، اور حضرت ابو بکر میں رفقت رحمت زیادہ تھی۔ تو یہ جزئی فضیلتیں، لیکن جب تمام فضیلتوں کو جمع کریں گے تو ابو بکر افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایوب کو صبر دیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جمال دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رفع حی السماء کا مقام دیا، لیکن جب ساری فضیلتوں کو جمع کریں گے تو افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے پھر ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل۔ قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم۔ قالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم۔ قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء۔ قال فدخل فإذا هو برجل، قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا إدريس عليه السلام، رفعه الله مكانا عليا۔ تو چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح فقالوا من هذا؟ قال جبريل۔ قالوا ومن معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم۔ قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء۔ قال ودخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم،
قال من هذا يا جبريل ومن هؤلاء حوله قال هذا هارون المحبب وهؤلاء بنو اسرائیل. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ 5ویں آسمان پہ پہنچے آپ نے ایک آدمی دیکھا جس کے ساتھ اور بندے بھی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم میں بڑے محبوب تھے اور آپ کے ارد گرد جو ہے بنو اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. قال ثم صعد به الى السماء السادسة فاستفتح وقيل من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أوقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الوجيه جاء قال فدخل فإذا هو برجل جالس فجاوزه وبكى الرجل فقالوا يا جبريل من هذا قال موسى عليه السلام قال فما باله يبكي قال يزعم بنو إسرائيل أنه أكرم بني آدم على الله عز وجل وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا وأنا في أخرى ولو أنه بنفسه لم أبالي ولكن مع كل نبي أمته. اب جناب فرماتی ہیں کہ جب ہم 6 آسمان پہ پہنچے تو حضور نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے. جب حضور گزرے تو وہ رونے لگے. حضور نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ اس بات پہ رو رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل سے اور کوئی افضل نہیں، لیکن آج ان کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بہت پیچھے چھوڑ گئے. آپ سب سے افضل ہیں اور آپ کی امت بھی سب سے افضل. لیکن یاد رکھو یہ رونا جو ہے حسد نہیں تھا. ایک ہوتا ہے حسد جو حرام ہے اور ایک ہوتا ہے غبطہ جو جائز ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کا اچھا گھر دیکھا، اچھی گاڑی دیکھی تو آپ کے دل میں یہ آیا کہ اس کو نہ ملتی اور مجھے ملے. یہ حسد ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرے. اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے اس کے پاس محل ہے اور کسی کے مقدر میں جھوپڑی ہے اور فٹ پاتھ پہ پیدا ہوئے وہی مر جائیں گے. تو یہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے. اور ایک ہوتا ہے غبطہ کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی علم والا ہے، کوئی خیر والا ہے، کوئی دولت والا ہے، سخی ہے، آپ کے دل میں بھی آیا کہ یا اللہ اس کو بھی اور عزت دے لیکن مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے راستے میں ایسے خرچ کروں. تو اس کو کہتے ہیں غبطہ اور یہ حرام نہیں ہے. حسد جو ہے وہ حرام ہے اور حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے کبھی حسد نہ کیا کرو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ بھی حسد ہے اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا وہ بھی حسد ہے. کہ ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ دیکھو آدم اتنا اونچا ہو گیا، اللہ نے مٹی سے پیدا بنایا اور اس کو مسجود بنا دیا اور مجھے آگ سے پیدا کر کے ساجد بنا دیا. تو حسد آیا دل میں اور ابلیس مارا گیا. اسی طرح جب دنیا میں حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے تو حابیل کے حصے میں جو بیوی آئی بڑی خوبصورت اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ خوبصورت نہیں. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ دیکھو ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، اس کی بیوی تو ایسی خوبصورت اور میری بیوی بدصورت. تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا. تو لہذا دنیا میں اس زمین پہ جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہے اور آسمانوں میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حسد سے محفوظ کرتا. اسی طرح آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہودی جو تھے یہ لوگ حضور کے بارے میں تورات میں پڑھ چکے تھے، انجیل میں پڑھ چکے تھے
اور ان کو بالکل پکا علم تھا، یقین تھا کہ اب زمانہ آ گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوں گے۔ اسی لیے یہ قومیں جو تھی پہلے مدینے میں آ گئی، مدینے میں آ کے گھر بنائے، قلعے بنائے، بنو قریظہ، بنی قینقاع، بنو نذیر، بڑے بڑے قبائل۔ یہ اس انتظار میں تھے کہ جب حضور آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اسلام لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام بنیں گے اور پھر پوری دنیا پہ ہمیں عزت ملے گی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا نسبت جو ہے بلد اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو ان کے دل میں حسد آ گیا، اچھا بنو اسرائیل تو ختم ہو گئے نا، تمام انبیاء آتے تھے بنو اسرائیل سے اور آخری نبی آ گئے بنو اسماعیل سے، تو لہذا حسد من عند انفسہم، کہ ان کے دل میں جو حسد آیا اس وجہ سے کفر پہ رہے اور حضور کی انکار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ تو کسی کے جمال پہ، کسی کے کمال پہ، کسی کی نوال پہ، کسی کی اولاد پہ، کسی کے بچوں پہ حسد نہ کیا کریں۔ اگر دل میں ایسی برائی پیدا ہو تو فوراً کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح جو حاسد ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے کا بھی منکر ہے۔ بھئی اللہ نے کسی کو جمال دیا ہے، ہمیں نہیں دیا، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت مند بنایا، ہمیں فقیر بنایا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے حضرت وقی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب ان کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت عجیب بات، یہ جاہل لوگ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، جنہوں نے الف با بھی کبھی نہیں پڑھی، ان کے گھروں میں تو دولت کے ریل فیل ہے، ان کے دروازوں پہ گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں اور محلات ہیں، اور علماء ہیں جو سارا دن قرآن حدیث تفسیر پڑھاتے ہیں، تو وہ بیچارے محتاج ہیں اور لوگوں کی خدمت کے اور لوگوں کے نذرانے پہ اور لوگوں کی نظر نیاز پہ گزارا کرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت وقی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالی، فرمایا ہم اپنے رب کی تقسیم پہ بالکل راضی ہیں، اللہ نے ہمارے مقدر میں علم لکھا ہے اور جاہلوں کے لیے پیسہ لکھا ہے، تو ہمیں تو علم چاہیے۔ ایک آدمی کے سینے میں قرآن ہے اور ایک آدمی کے سینے میں ڈالر ہے، تو کون اچھا ہے؟ ایک آدمی کے سینے میں علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو عالم بنائے، قرآن مقدس کا حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، اور وہ اپنے آپ سے کسی دوسرے بڑے آدمی کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھے تو قیامت میں پکڑا جائے گا کہ اس نے علم کی توہین کی ہے، کہ اللہ نے تمہیں اتنا اونچا بنایا کہ تیرے سینے کو اپنے قرآن کے لیے منتخب کیا، تیرے سینے میں اپنی چیز رکھی، تم قیمتی الماری میں موتی رکھتے ہو، قیمتی الماری میں زیور رکھتے ہو، لاکر لیتے ہو، لاک لگاتے ہو، نمبر لگاتے ہو، اور اللہ اپنا قرآن عام دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ بھی جن کے سینوں کو منتخب کرتا ہے تو کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنے قرآن کے لیے چن لیا، اپنے علم کے لیے چن لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب عالم اپنے علم کے باوجود، مولوی اپنی مولویت کے باوجود، پیر اپنی پیری اور پیر طریقت کے باوجود دنیا داروں کے آگے جھکتے ہیں اور دنیا داروں کے آگے بچھ جاتے ہیں اور دنیا داروں کی خوشامدیں کرتے ہیں اور دنیا داروں کے استقبال کرتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا شرف سمجھتے ہیں، تو یہ شرف نہیں، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اللہ کے قرآن کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ اولیاء اللہ کو ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بادشاہ نے ان کی خدمت میں اطلاع بھیجی، آدمی بھیجے کہ حضرت تشریف لے آئیں، مہربانی فرمائے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے انکار فرما دیا، اس نے دوسرا پیغام بھیجا، تو آپ کے کچھ ساتھی جو تھے انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت بادشاہ ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے،
اور وہ حضرت آپ کو ملنا چاہتا ہے اور دعوت دے رہا ہے. فرمایا بھائی جس کو ضرورت ہو وہی آتا ہے. پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کنواں چل کے پیاسے کے گھر پہنچ گیا ہو کہ پانی پی لو. جس کو پیاس لگے گی وہ جائے گا پانی کے پاس. مجھے تو اس کی ضرورت ہے نہیں. اگر اس کو ملنے کی ضرورت ہے تو تشریف لے آئیں. فقیروں کا دروازہ کھلا ہے. تو بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ بادشاہ نے کوشش کی کہ لباس بدل کے سادہ لباس میں, تاکہ سیکیورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, تاکہ بلا وجہ پہنا اور یہ نہ ہو, اور سادہ لباس میں تشریف لائے. تو اس وقت حضرت اپنے کمرے میں ساتھ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے اور آپ کا ایک خادم جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا تھا. وہ جب آئے انہوں نے السلام علیکم کی. انہوں نے کہا آپ نے حضرت کو ملنا ہے. تو اس نے کہا بھی حضرت تو پڑھ رہے ہیں, حضرت کے وظیفے کا وقت ہے اور پڑھ رہے ہیں, جب تک فارغ نہیں ہوں حضرت ملاقات نہیں کرتے. اب بظاہر تو وہ بالکل سادہ لباس میں تھے, لیکن تھا تو بادشاہ رہا. اثر تو ہوتا ہے طبیعت پہ. ایک کون ہے میرے راستے روکنے والا؟ تو اس کے بادشاہ کے وزیر نے سمجھایا عقل کرو, یہ سادہ کپڑوں میں بادشاہ ہے, جانے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو وزیر کو غصہ آیا, کہنے لگا کہ اچھا فقیر ہے کہ دروازے پہ دربان بٹھا رکھے ہیں. دربان تو بادشاہوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں, فقیروں کے دروازوں پہ دربان کا کیا تعلق؟ کہ دربان اور سیکورٹی اور چوکیدار اور یہ تو بڑے لوگوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں. تو حضرت نے سنا اندر سے, تو غصے سے فرمایا کہ دربان در فقیر آیت تاکہ سگے دنیا نہ آیت. فقیروں کے دروازے پہ بھی دربان ہوتے ہیں, کوئی دنیا کا کتا اندر نہ گھستا ہے. تو دفع ہو جائے, میں یہاں بھی ملنا نہیں چاہتا. یہ مقام ہوتا تھا اولیاء اللہ کا. آج تو نہ ولی رہے, نہ عالم رہے, نہ مولوی رہے. آج تو جناب نظر نیاز ہے. آپ بڑے آدمی ہیں, پیر صاحب کو دعوت دیں, سر کے بل پی رہے گا. آپ غریب ہیں, کہ دباؤ میرے پاس ٹائم ہے, آ جاتے روز بک بک کرتے ہو, میرے پاس وقت ہی نہیں. یہ تو کاروباری مداری لوگ ہیں. یہ تو قیامت ہوگی جب پتہ لگے گا ان کو انشاءاللہ. جو اللہ والے ہیں ان کو ان چیزوں کا کیا فکر ہوتا ہے, بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی. ان کے نزدیک بڑا ہوتا ہے دین والا, ان کے نزدیک بڑا ہوتا ہے علم والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث, یعنی حدیث کا بادشاہ ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, امام بخاری کا استاد ہے رحمت اللہ علیہ. اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت. وہ ایک دفعہ حج پہ تشریف لائے. حج پہ تشریف لائے تو خواب دیکھ رہے ہیں, مکہ شریف میں سوئے تھے. خواب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آدمی بحث کر رہے ہیں کہ بھئی حاجی کتنے آئے. اس نے کہا اتنے آئے, اس نے کہا اتنے آئے. تو اس نے ایک نے پوچھا کہ بھئی یہ حاجی جو آئے ہیں ان کا حج منظور ہو گیا اللہ کے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی کسی کا بھی نہیں ہوا. تو عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ یا اللہ ہم حج پہ آئے, اتنا تکلیفیں کی اور حج بھی قبول نہ ہوا. تو اتنے میں ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ بھائی بات سنو, جلدی نہ کرو, ان کے حج تو قبول نہیں ہوئے, لیکن ایک آدمی ہے موصل میں فلاں شہر میں رہتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے سب کا, ان نے دعا کی تو سب کا حج قبول ہو گیا. اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ موچی کا کام کرتا ہے. موچی ہے, جوتیاں سیتا ہے. تو اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام علی ہے. عبداللہ مبارک فرماتے ہیں میری نیند کھل گئی اور میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا. میں نے وضو کیا, اٹھا, 2 رکعت شکر پڑھی, الحمدللہ چلو حج تو قبول ہو گیا, کسی کی دعا سے ہوا ہو تو گیا. لیکن دل میں نے فیصلہ کر لیا کہ موصل جا کے اس کی زیارت کروں گا.
تو فرماتے ہیں کہ اس دور میں بڑی مشکل ہوتے تھے، سفر کرتے 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 میں موصل پہنچا اور ڈھونڈتے 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 اللہ کی شان ہے کہ این اسی کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ طلب صادق ہو نا، پھر اللہ رستے بھی کھول دیتے۔ جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آدمی نکلے، میں نے کہا من کیا نام؟ میں نے کہا علی ابن الموفق۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا موچی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک امیر المومنین، آپ میرے دروازے پر؟ میں نے کہا حضرت میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ پرچہ اٹھا کے لے آیا، پرچہ بٹھایا، اپنی پگڑی سے پرچہ صاف کیا۔ حضرت یہیں بیٹھ جائیں، اور تو ہے کچھ نہیں۔ مٹی کے پیالے میں پانی لایا۔ میں نے کہا بھائی کیا حال ہے تمہارے حج کا بھائی؟ اس نے کہا حضرت کئی سال ہو گئے، پیسے جوڑتے 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 3000 درہم بنے، اور کئی سال سے میں ایک ایک درہم چونی جوڑ رہا ہوں حج کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ اس سال میرے پیسے جمع ہو گئے تھے اور میں نے اس پیسوں سے حج کا پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ نے پیسے دے دیے ہیں، اب خرچہ آ گیا، اب حج کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں نے چونکہ 2-4 دن کے بعد چلا جانا ہے تو سب ہمسایوں سے جا کے سلام بھی کراؤں اور حق حقوق بھی بخشوا دوں۔ انسان ہے، بہت ہے، حیات ہے، اللہ جانے میں زندگی ہوگی تو آئیں گے۔ تو ان ہمسایوں کو ملتے ملتے میں ایک ہمسائے کے گھر میں آیا تو گوشت بنا ہوا تھا اور بچے کٹے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے اور سب بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے بٹھایا اور میں نے سوچا کہ یہ مجھے کھانے کی دعوت کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس میں صاحب خانہ نے کہا کہ حضرت ناراض نہ ہونا، یہ کھانا ہم آپ کو پیش نہیں کر سکتے، یہ مردار گدھے کا گوشت ہے اور میرے بچے 15 دن سے فاقے سے تھے، آج ایک گدھا مرا ہوا تھا تو میں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جان بچانے کے لیے اللہ نے حرام کو بھی حلال کیا، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے آپ کو حرام کیسے پیش کروں؟ تو میں نے کہا کہ تم بس کھاؤ، اور میں گھر گیا، وہ 3000 اٹھایا اور اس کی خدمت میں دے دیا کہ اپنے بچوں کا خرچہ کرو، میرا حج رہ گیا تو کوئی بات نہیں، تمہارے بچے تو بھوکے نہ مرے۔ اور پھر میں روتے روتے سو گیا تو اللہ نے مجھے خواب میں دکھلایا کہ علی ابن الموفق، صرف تیرا حج نہیں، تیری دعا سے جو وہاں گئے ان کا بھی میں نے قبول کر لیا، تیری نیت کا بدلہ میں نے تمہیں حج عطا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک نے بھی اپنا خواب سنایا کہ بھی میں نے بھی خواب دیکھا اور تمہیں ملنے آیا۔ تو اس طرح جب نیتیں خالص ہوتی ہیں، جب آدمی کا علم اللہ کے لیے ہوتا ہے، جب آدمی کی ذکر اذکار مجلس اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس سے پھر انقلاب آتے ہیں، اس سے پھر انسان بنتے ہیں۔ ورنہ تو یہ جگہ جوند جو ہے نا جی، یہ تو دیکھو نا، اب لائٹ ہے، بلب بڑا لگا تو زیادہ لائٹ ہو، اور دیا رکھو تو چھوٹی سی لائٹ ہو۔ تو یہ تو دنیا داری کی مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر، کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سر پہ مٹی ہے، بالوں میں مٹی ہے، کپڑے مٹی ہے، کسی بندے کے ساتھ بات کرے تو اس سے کوئی بندہ بات بھی نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ جو بات زبان سے نکل جائے خدا پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے، اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کو سچا کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، آ گیا جوش میں بات کہہ بیٹھا ہے، چلو بندے کو سچا کر دیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے علم قرآن و حدیث کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور باطل کے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے، الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، یعنی یہ گندی دنیا جو گندے مال میں خرچ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردار جانور پڑا ہو اور کتے اس پہ جھپٹ رہے ہو۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا اور زندگانی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ دیکھا نہیں ہے بچے چھوٹے چھوٹے گھروں کی گلیوں میں بیٹھ کے گھر بناتے ہیں، یہ گھر ہے، یہ گیراج ہے، یہ جناب ہمارا باغ ہے، اور یہ ہمارا راستہ ہے، اور یہ ہماری سڑکیں ہیں، اور جب آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتے پاؤں مارا سارا گھر میں توڑ کے اٹھ کے چلے گا۔ یہ دنیا تو اسی طرح ہے، سب چھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ اسی لیے ہارون الرشید کو اس کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ ابا جان اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمود، کہ میرے ابا جب تم دیکھو کہ کوئی جنازہ کندھے پہ جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے یاد کر دینا ایک دن اسی طرح تم بھی لوگوں کے کندھوں پہ جا رہے ہو، تمہارے لیے بھی وہی قبر ہے۔ ایمان سے کہیں اگر ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ملیونیر ہے، ملانر ہے، صنعتکار ہے، جاگیردار ہے، مر جائے تو کھڑی ہوگی، اور غریب مر جائے تو اس کی قبر چھوٹی ہوگی۔ آنا تو اسی مٹی میں ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے اللہ نے فرمایا بندے تجھے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تجھے اللہ اٹھاؤں گا، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں کھڑا کروں گا۔ تو جب انجام یہی دو گز قبر ہے، جب انجام یہی دو چادریں کفن کی ہیں، اور انجام یہی ہے کہ کوئی اچھے کام کیے تو لوگ جنازہ پڑھنے بھی آ جائیں گے اور لوگ کہیں گے اللہ مغفرت فرما، اور اگر جناب بڑے برے کام کیے اور خان بنے اور قارون بنے، فرعون بنے، حامان بنے، جداد بنے، نمرود بنے، جب مریں گے عرضوں کہ اگر لعنت ہو یار بدبخت مر گیا۔ ایک بہت بڑا پیر بھی تھا اور بہت بڑا ظالم بھی تھا، تو بہت بڑا ظالم، جابر، قاتل، چور، ڈاکو، اصحاب رسول کا دشمن، بڑا عجیب، اللہ معاف کرے، وہ مر گیا۔ تو اس کے نوکر جو تھے نا جی، ان کو ان کی اولاد نے، والد لڑکوں نے کہا کہ جاؤ سارے علاقوں میں اطلاع کرو میرے باپ کے جنازے کے لیے۔ تو اس کے اپنے نوکر جب لوگوں کے پاس جاتے نا، کہتے سور مر گیا ہے، کل جنازے سے آنا ہے۔ نوکر بھی اتنے تنگ تھے کہ سور مر گیا ہے، یعنی وہ خنزیر مر گیا ہے، کل جنازے پہ آنا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے آئے، ہزاروں کی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جنازے کے بجائے بد دعا کی ہوئی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لعنت بھیجی ہوئی۔ حجاج ابن یوسف پھانسی دینے والا تھا، عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مصلوب ہے۔ تو جو لوگ بھی گزرتے ہو کہتے عبداللہ اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تیرے پھانسی دینے والے پہ لعنت ہے۔ 2 گھنٹے میں پتہ لگا حجاج کو کہ لعنتوں کے تو ریکارڈ بن گئے ہیں، کہا جلدی کرو اتارو، کب تک لعنتیں برداشت کرو۔ جو بھی وہاں سے گزرے ہو گئے عبداللہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو اور تیرے پھانسی دینے والے پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے ظلم ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں اللہ اگر علم دے تو علم کی توہین نہ کیا کرو، علم کی اہانت نہ کیا کرو، اپنے علم کو رسوا نہ کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، لوگ کیا ہے، دولت کیا ہے؟ دولت تو کنجروں کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت تو فلم ایکٹریسوں کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت تو ان بد کردار لڑکیوں کے پاس بھی ہوتی ہے جن کی ہر رات دوسرے مردوں کے پاس گزرتی ہے، دولت تو جواریوں کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت تو سود خاروں کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی،
دولت تو نمرود و قارون کے پاس بھی بڑی تھی، دولت تو ابھی جہل اور ابھی لہب اور عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ولید کے پاس بھی بڑی تھی، لیکن ایمان سے کہیں آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا، اور لے تو کہے گا لعنت اللہ۔ اور بلال جس کا گھر نہیں تھا، در نہیں تھا، جب بھی کوئی نام لے کہے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ۔ وجہ کیا ہے آخر؟ کیا دولت کی وجہ سے باتیں نہیں؟ اچھا تمہارے علاقے کے کتنے بڑے آدمی مر گئے، کوئی یاد کرتا ہے؟ لیکن کوئی عالم مر گیا، کوئی پیر مر گیا، کوئی بزرگ مر گیا، آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج تک لوگ ان کے نام پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ ہو نام آ جائے، امام شافعی کہے گا رحمت اللہ، کوئی بدبخت نہ ہو آج کل جو پاگل ہیں، امام ابو حنیفہ کہے گا رحمت اللہ علیہ، امام مالک کہے گا رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کہے گا رحمت اللہ علیہ، امام بخاری کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے دیکھا امام بخاری؟ آپ نے دیکھا امام ترمذی کون؟ کوئی ترمذ سے آیا، کوئی بخارا سے آیا، کوئی سجستان سے آیا، کوئی اصفہان سے آیا، کوئی نیسابور سے آیا، کوئی کاشگر سے آیا، اور ان کے نام قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور ایک دن میں کروڑوں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کسی بڑے آدمی پہ بھی رحمت بھیجی ہو؟ پتا کرو نا یار، وہ یہاں ایک خان وغیرہ جی مر گیا جی، پتہ ہی نہیں جی کہاں ہے، اس کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ اب جناب فرماتے ہیں ثم صعد به الى السماء السابعة فاستفتى فقيل من هذا؟ قال جبريل۔ قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم۔ قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم۔ قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء۔ اچھا بعض روایات میں ہے کہ سب نے کہا مرحبا بالنبی، یہاں ہے خلیفہ، کیونکہ اللہ جن کو نبوت دیتے ہیں وہ خلیفے بھی ہوتے، اس لیے خلیفہ کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ قال فدخل فإذا هو برجل أشمت جالس عند باب الجنة على كرسي وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس وقوم في ألبانهم شيء، فقام هؤلاء الذين في ألبانهم شيء فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلص من ألبانهم شيء، ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلص من ألبانهم شيء، ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم، فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال يا جبريل من هذا الأشمت؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار الذي دخلوا فيها فجاءوا وقد صفت ألوانهم؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان پہ پہنچے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا برجل اشمتا، ایک ذی ہیبت انسان بیٹھے ہوئے ہیں عند باب الجنت علی کرسی، جنت کے دروازے پہ کرسی ڈال کے بیٹھی ہیں، اور آپ کے پاس ایک قوم ہے، جماعت ہے لوگوں کی، وہ بھی بیٹھی ہیں۔ بیض الوجوہ، گورے رنگ ہیں، سفید چہرے ہیں، جیسے کاغذ، کرتاس، کراتیس کہتے ہیں کاغذ کو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور قوم ہے، ان کے رنگ جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں، تو وہ لوگ جا کے ایک نہر میں غسل کریں گے، نہر میں غسل کرنے سے اس کا رنگ جو ہے کچھ بہتر ہو جائے گا، پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے،
پھر تیسری نہر میں غسل کریں گے حتیٰ کہ ان کے چہرے بھی چمک اٹھیں گے، اسی طرح سفید ہو جائیں گے جیسے باقیوں کے ہیں۔ اب میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ لوگ کون ہیں، یہ نہریں کیا ہیں؟ قال ھذا ابوک ابراہیم اول من شمد علی وجہ الارض، جس کو سب سے پہلے زمین پہ جا کے تکلیفیں برسانی پڑی۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْبِيضُ الْوُجُوهِ، یہ جن کے چہرے گورے سفید رنگ والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں لم يلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی شرک نہیں کیا۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے رنگ کچھ خوبصورت نہیں بلکہ ملے جلے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کبھی کبھی یہ اچھے عمل بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی بھڑے عمل بھی کرتے تھے۔ فتاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ وَأَمَّا الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں جو ہیں یہ نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فَأَوَّلُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ، پہلی نہر جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، دوسری اللہ کی نعمت ہے، اور تیسری جو ہے شراباً طہورا سقاہم ربہم شراباً طہورا۔ قال ثم انتہا الی السدرہ، حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں اس درخت کے قریب آیا، فقیل له وهذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك، یہاں تک ہر آدمی کا عمل اور روح پہنچ دی ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَجَرَةٌ يَخْرُجُ مِن نَّسْلِهَا، اور اسی درخت کی جڑوں سے بنیاد سے تنے سے نہریں نکلتی ہیں۔ أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسے پانی کی نہر جس میں تبدیلی نہ آئے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت کے شراب کی نہر۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایک نہر جو ہے خالص شہد، وَهِيَ شَجَرَةٌ يُسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 70 عَامًا لَّا يَقْطَعُهَا، اور جبریل نے کہا میرا مدنی یہ وہ درخت ہے جس کے سائے میں اگر کوئی گھوڑ سوار 70 سال بھی گھوڑا دوڑائے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وَالْبَرَكَةُ مِنْهَا تُغَطِّي الْأُمَّةَ كُلَّهَا، اور اس درخت کا ایک پتا جو ہے وہ پوری امت کو، جماعت کو چھاپ لیتا ہے۔ قَالَ فَغَشِيهَا نُورُ الْخَلَّاقِ عَزَّ وَجَلَّ، وہاں میرے رب کے نور کی تجلی ہوئی۔ فَغَشِيَتْهَا الْمَلَائِكَةُ أَمْثَالَ الْغُرْبَانِ يَتَّعَاقَّانَ عَلَى الشَّجَرَةِ، اور ملائکہ جو تھے وہ بھی اس پتوں پہ گر پڑے جیسے کہ پرندے اڑنے والے درختوں کے پتوں پہ گرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے من حب الرب تبارک و تعالی، فقال قالوا وكلمه الله عند ذلك، اللہ نے اپنے محبوب سے کلام کی۔ فقال له سل، حضور پاک کو اللہ نے حکم دیا مانگو محمد مصطفیٰ کیا مانگتے ہو؟ فقال انك اتخذت ابراہیم خلیلا وآتيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وآتيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال۔ میرے آقا کہیں گے مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ملک دیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، داؤد علیہ السلام کو اتنا بڑا ملک دیا اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ وَآتَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ، اور موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے اتنا بڑا ملک دیا اور جن پرندے سب تابع کر دیے۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الرِّيَاحَ، ہوائیں تابع کر دی۔ وَآتَيْتَ لَهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، ایسا ملک دیا کہ اس جیسا پھر اور کسی کو نہیں ملے گا۔ وَعَلَّمْتَ عِيسَىٰ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے علم تورات و انجیل دیا۔
وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ کو معجزہ دیا کہ کوڑ والے برس والوں کو ٹھیک کرتے، وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِكَ، اور مردوں کو زندہ کرتے، وَعَزْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور آپ نے عیسیٰ اور اس کی اماں کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ، شیطان حملہ نہیں کر سکتا عیسیٰ اور عیسیٰ کی اماں پہ۔ وَقَالَ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا، اللہ فرمائے کہ میرا مدنی آپ بھی میرے خلیل ہیں۔ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ حَبِيبُ الرَّحْمَٰنِ، اور تجھے صرف خلیل نہیں بلکہ میں نے حبیب بھی بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم تو صرف خلیل ہیں، میرا مدنی خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ اور تورات میں لکھا ہے حبیب الرحمن، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ان لوگوں کی نبوت ایک قوم کے لیے تھی، میرا مدنی تیری نبوت ساری دنیا کائنات کے لیے ہے۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ فَوَضَعْتُ عَنكَ وِزْرَكَ، اور تیرے سینے کو میں نے کھولا اور تجھ سے بوجھ میں نے ہٹایا۔ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیرے ذکر کو میں نے تیری شان کو اتنا اونچا کر دیا۔ وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا ذَكَرْتَ مَعِي، جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں محمد مدنی تیرا بھی نام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلِينَ وَهُمُ الْآخِرِينَ، میں نے تیری امت کو خیر امت بنایا، میں نے تیری امت کو شہادت دینے والا بنایا، میں نے تیری امت کو اولین و آخرین میں بنایا۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي، اور میں نے تیری امت پہ یہ لازم کر دیا کہ کوئی خطبہ نکاح کا ہو یا جمعہ کا ہو یا عیدین کا یا حج کا، اس وقت تک میں ان کا خطبہ بھی قبول نہیں کروں گا جب تک وہ تیری رسالت کی گواہی نہ دیں اور تیرے عبد ہونے کی گواہی نہ دیں۔ وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، اور میں نے تیری امت میں ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ ان کے سینوں کو میں نے قرآن کا مخزن بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا، اور میں نے میرا مدنی بطور نبی ہونے کے تجھے سب سے پہلے اور بھیجنے کے سب سے آخر، وَأَوَّلُهُمْ يُقْضَىٰ لَهُ، اور سب سے پہلے تجھے بتایا جائے گا۔ وَآتَيْتُكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي لَمْ يُؤْتِهَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ وَآتَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اور میں نے تجھے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ میں نے تمہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی۔ من کنز تحت العرش لم اوتیا نبی قبلک، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ وآتیتک الکوثر، میں نے تمہیں حوض کوثر دیا۔ وآتیتک ثمانیۃ اصحاب، اور میں نے تمہیں 8 حصے دیے ہیں، الاسلام والہجرۃ والجہاد والصلاۃ والصدقۃ وصوم رمضان والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وجعلتک فاتحا خاتما۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلنی ربی بست، اللہ نے مجھے 6 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ اعطانی فواتح الکلام وخواتیمہ وجوامع الحدیث، اللہ نے مجھے فواتح اور جوامع خواتم کلام عطا فرمائے۔ وارسلنی الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وقذف فی قلوب اعدائی، اللہ نے ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنایا، اللہ نے میرے دشمنوں کے دل میں میرا روب ڈال دیا مہینے تک۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور جہاد میں جو مال غنیمت ہے اللہ نے حلال کیا۔ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ نے پوری کائنات کی زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا کہ میری امت جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے جائز ہے۔ اور اللہ پاک نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واللہ اعلم۔
حدود حرم جو ہے میرے بھائی ہر طرف سے الحمدللہ بنائے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے راستے میں مسجد عائشہ جو مشہور ہے وہاں حد حرم، مکے اور جدہ کے راستے میں شمیسی ایک جگہ ہے وہ حد حرم ہے۔ اسی طرح اگر آپ طائف کے راستے پہ جائیں جو بڑا عمرہ ہے جعرانہ وہ حد حرم ہے۔ اسی طرح مینا مزدلفہ جائیں تو عرفات سے کچھ پہلے جو ہے یہ حد حرم ہے، علامات موجود ہیں، اور باقی آپ نے فاصلہ تفصیل تو تاریخ مکہ اٹھا کے پڑھیں۔ اگر کوئی پاگل آدمی مر جائے تو ان کو جنازہ پڑھیں گے، بالغ کا پڑھیں گے، نابالغ کا بھی پڑھیں گے، سب کا جنازہ پڑھیں گے۔ المشرقین و رب المغربین، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے۔ ہر گرمیوں کی مشرق الگ ہے اور مغرب الگ ہے، سردیوں کی مشرق الگ ہے اور گرمیوں کی الگ۔ موسم بدلتے ہیں تو گویا مشرق مغرب تبدیل، اس لیے رب المشرقین بھی ہے، رب المشرق بھی ہے، رب المشارق بھی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ مفرد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ حرم شریف میں بعض ائمہ کرام کے نزدیک جب طواف کرو جس وقت کرو اسی وقت 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، ان کے نزدیک حرم مکہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں مکہ ہے، مدینہ ہے، جو اوقات منع ہے وہ منع ہیں، کیونکہ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بالکل نفی جو ہے واضح ہے، اور یہ جو ہے یہ رعایت ہے، گنجائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اوقات مکروہ میں نماز نہ پڑھے۔ کہتے جی بعض لوگ جو ہیں ایسے سوال بھی کرتے ہیں جو بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور بعض سوالات پر آپ کو غصہ بھی آتا ہے، یہ تو فطرت انسانی ہے۔ آپ نے خود آیت لکھی ہے عبس وتولی، جب اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا تو میری کیا طاقت ہے؟ آپ نے تو الٹا میرے حق میں دلیل لکھی ہے کہ حضور نے بھی اپنے تیوری چڑھائی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ تو اتنا بڑا نبی معصوم رحمت للعالمین اگر ان کو غصہ آ سکتا ہے تو ایک ادنا غلام در غلام، غلام در غلام، اس کے دروازوں کے جانوروں کا بھی غلام، وہ کیا ہے، اس کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں، سوال سننے پڑتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، تو اس لیے جب میں سوال سنتا ہوں تو آپ بھی غصہ برداشت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ اب اتنا دیکھو نا، آپ اتنا لکھو تو میں پھر بھی ایک سوال ہی پڑھتا رہوں نا، باقی سب کو چھٹی کر دوں کہ تم جاؤ میں نے اس کو حل کرنا ہے، یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے دوران میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھے۔ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو تو نظر کعبے پہ ہو، اگر سامنے نہ ہو تو سجدے کی جگہ پہ ہو۔ لیکن باقی سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کی حالت میں چونکہ یہ بندگی ہے اور عاجزی ہے اور تذلل ہے تو نظر سجدے کی جگہ پہ۔ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ جائے اور اس کو ایام حیض آ جائیں، میرا بھائی ایام حیض میں عورت غسل کرے، غسل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے اور لبیک اللہم لبیک، اور حیض میں ہر وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ہر دعا پڑھ سکتی ہے، ہر ذکر کر سکتی ہے، وہ کرتی رہے، مکے میں آ جائے، ہوٹل میں رہے، جس دن اس کے عادت کے دن گزر جائیں اور تسلی ہو جائے کہ حیض بند ہو گیا ہے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ عورت باقاعدہ اپنے بدن میں کپاس رکھے، تسلی کرے کہ حیض واقعی بند ہو گیا ہے، اور پھر غسل کر کے عمرہ مکمل کر۔ اگر ایک عورت احرام کی حالت میں ہے، ایام حیض ہیں، وہ ہوٹل میں ہے،
تو کسی دوسرے کے گھر میں دعوت پہ کھانے پہ بالکل جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی، باقی کہاں ہے، باقی جہاں مرضی ہے، لیکن احتیاط رکھے، پرفیوم نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، خامند سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے جو احرام میں ہے، احتیاط کرے۔ اگر امام کے ساتھ ایک رکعت مل جائے، دوسری رکعت میں قاعدہ بھول گیا، سجدہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ پیشاب کے بعد 5 یا 10 منٹ کے بعد مجھے ہلکا سا قطرہ محسوس ہوتا ہے پانی کا، وہم نہ کرو بلا وجہ، اور اگر واقعی ہے تو پھر ہر نماز کے لیے وضو کی احتیاط کرو۔ بعض اوقات وہم بھی ہوتا کچھ بھی نہیں۔ حضور عالم بھی ہے، علم بھی ہے، اللہ بھی ہے، بندہ بھی، ماشاءاللہ ہے، اللہ بھی خود ہے، بندہ بھی خود ہے، ماشاءاللہ، اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، کھاتا بھی ہے، خدا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، خدا بھی ہے، بچے بھی ہیں، خدا بھی ہے۔ اس سے بڑا کافر تو ابو جہل بھی نہیں تھا۔ اگر ایک آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، وہ مسجد میں اس وقت پہنچا ہے کہ عصر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ عصر پڑھیں، ظہر بعد میں قضا کریں۔ اگر وقت ہے تو پہلے ظہر پڑھے پھر عصر میں، اگر وقت نہیں تو اب یہ نہیں کہ عصر کی جماعتی ہو رہی ہے وہ کھڑا رہے۔ آج کا بندہ جو ہے وہ کامیابی چاہتا ہے لیکن اسلامی زندگی نہیں، اللہ نصیب کرے۔ میرا بھائی پینٹ اور شرٹ پہننا یہ نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کا، کبھی ہوگا، اب یہ مسلمانوں میں بھی پھیل گیا ہے لباس، اس لیے اس کے پہننے والے کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ تصور نہیں کرتا نعوذ باللہ کہ یہ یہودی ہوگا۔ مانا ہوتا ہے کہ بعض لباس ایسے ہیں، جیسے دیکھو نا ہندوؤں کی دھوتی دیکھی ہے نا آپ نے، وہ کیسے باندھتے ہیں، وہ دور سے بھی دیکھو آپ کہیں گے یہ ہندو ہوگا، تو وہ حرام ہے مسلمان، کیونکہ وہ شعار میں ہندو نظر آتا ہے۔ اسی طرح سکھوں کی ایک پگڑی کا طرز ہے، وہ دور سے باندھا ہوا ہو تو دیکھنے والے کا یار یہ سردار جی تو نہیں، تو وہ باندھنا منع ہے۔ جیسے گلے میں سلیب لٹکانا، گلے میں سونے کی چین لٹکانا، یہ چیزیں منع ہیں۔ لیکن اگر پینٹ شرٹ ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ یہودی نصرانی ہو گیا، لیکن مسلمان کے لیے چاہیے کہ کم از کم نماز کے اوقات میں سب سے بہتر لباس شلوار قمیض ہے، عزت کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ پہن کے آئے۔ اور کی ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، وظیفہ ہے، تو وہاں اس کو پینٹ وغیرہ پہننی پڑتی ہے، تو اس میں وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ کہتے بہت سارے لوگ جو ہیں داڑھی اتنی لمبی رکھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہی نہیں کرتے، وہ نہ رکھنے والوں کا بھی کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا کریں بھائی، حضور کی حدیث ہے اوف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، بڑھا رہے ہیں، اللہ ان کی قبول کرے، اعتراض کیوں کرتے؟ لیکن ان پہ لازم ہے کہ داڑھی دھویا کریں، صاف کریں، تیل لگائیں، کنگھی دیں، تاکہ داڑھی کو بے عزتی کا باعث نہ بنائیں، لوگوں کو اس پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ داڑھی رکھیں تو خوبصورت، لوگ دیکھیں تو پتہ لگے کہ مرد ہے، اور داڑھی تو علامت ہی مردانیت کی ہے۔ داڑھی ہمیشہ یاد رکھو مرد کی ہوتی ہے، عورت کو کبھی داڑھی دیکھی آپ؟ نہیں، آپ کے ملک میں شاید ہو، میں نے تو نہیں دیکھی۔ داڑھی مرد کی علامت ہے، رجولیت کی علامت ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ مرد ہے، اللہ نے چہرے پہ جلال دیا، چہرے پہ نور دیا ہے داڑھی۔ جن کی نہیں ہے ایسے دیکھو جیسے شاہ دولہ کے چوہے آئے ہوئے ہوں، وہ بھی کوئی مرد ہے یار، داڑھی ہے، خود سے شرمندہ ہوتا ہے بیچارہ۔ آپ چہرہ شیشے میں دیکھیں نا، عجیب لگتا ہے کہ پتہ نہیں شی ہوں کہ ہی ہوں۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے یار، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جو لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں اللہ ان کو بڑی رکھنے کی توفیق دے۔ تم داڑھیوں کی پیمائش میں لگ گئے ہو۔ دونوں سوال لکھنے والا ایک آج پیمانہ لے کے نہ پیچھے لگو، جن کی نہیں ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی حضور کی سنت کے رکھنے کی توفیق دے۔
اللہ ان کے چہروں پہ محمد مدنی کی سنت کا نور لائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ مرنے کے وقت پتہ ہی نہ لگے کہ لاش یہودی کی ہے یا مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے نصرانی کی ہے۔ اس کے چہرے پہ وردی ہو محمد رسول اللہ۔ اللہ سے دعا کیا کرو، وہ بیچارے دشمن تو نہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی فیشن کا شوق ہے، 2-4 دن بیوی کو خوش کر لیں، باقی پتہ تو قبر میں لگے گا۔ ہے قبر قریب، یہ دیکھ لو، دور نہیں رہ گیا معاملہ۔ آدمی محنت مزدوری کے لیے اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے؟ جتنا عرصہ اپنے گناہوں سے بچ سکے اور بیوی بھی بچ سکے، لیکن کوشش کرے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ کبھی چھٹی چلا گیا، کبھی بیوی کو بلا لیا، مجبوری ہے تو 1-2 سال برداشت کرے، لیکن بہرحال بہتر ہے زیادہ دور نہ رہے۔ ہم فجر کی نماز حمد کے اوپر، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، بعض میرے بھائی ہیں نا لکھتے تو اردو ہیں، ہوتی بنگالی ہے۔ اب اس کو جیسے ہمارے پٹھان بھائی ہیں اللہ کہتی ہے اور میں فرماتا ہوں، یہ ہوتا ہے بیچارے، کیا کریں، ایک علاقے کی زبان ہے، وہ کدھر جائے، یہ دیکھا نہیں اللہ اکبر، ہر علاقہ ہے، زبان ہے، لہن ہے اس کا، حالانکہ وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں بیچارے، لیکن زبان سے ادا ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بیکانیر، یہ راجستھان کا جو علاقہ ہے، بیکانیر ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، بھرت پور ہے، اس میں وہ بیچارے رال نہیں ادا، اس کو کہنا ذرنی والمکذبین، وہ کہے گا جرنی والمکذبین، مجبور ہے۔ کون سا سرما ہے؟ جس سرمے کا ذکر حدیث میں ہے اس کو کہتے ہیں اسمد، الف سا میم دال، اسمد، ڈھونڈ لو، یہاں تو مکے مدینے میں تو عام ملتا ہے۔ وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے، کالے رنگ کا نہیں ہوتا، لیکن اس کو بنانے کا طریقہ ہے، کسی یتیم سے پوچھو، وہ ار کے گلاب میں کھرل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی، 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 پڑھ سکتی،